إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور شکر ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی غلام اور محتاج ہے۔ ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ ان کو بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے۔ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ انسان کے پاس میں سب کچھ ہو لیکن سکون نہ ہو تو ساری چیزیں بیکار ہیں۔ اور آج کے ٹائم میں انسان ہر چیز حاصل کر سکتا ہے لیکن سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ سکون کہاں سے ملے گا؟ اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ جو لوگ اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں دلوں کو سکون آ جاتا ہے، قرار مل جاتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں تو ہمیشہ پریشانیوں میں، بے سکونی میں اور بھاگم بھاگ کے اندر لگے رہتے ہیں، ان کو سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر سکون چاہیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جس نے دل بنایا اسی نے یہ بتایا کہ دل کا سکون اللہ کے ساتھ۔ اب میں یہاں پر ذکر کے تعلق سے ایک دو چیزیں اور عرض کرنا چاہوں گا۔ جب کوئی انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ چار خوبیاں حاصل کر لیتا ہے۔ جس ٹائم وہ ذکر کرتا ہے اللہ کا اسی وقت وہ انسان چار خوبیاں حاصل کر لیتا ہے۔ تو ذکر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ذکر اپنے ساتھ چار خوبیاں لے کر آتا ہے۔ جو فضیلتیں میں نے پچھلے خطبوں میں جو بیان کی ہیں وہ تو ہیں ہی اپنی جگہ پر، اور ابھی جو انشاءاللہ میں بتاؤں گا وہ بھی ہے، لیکن اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ اپنے ساتھ میں چار خوبیوں کو لے کر آتا ہے۔ وہ چار خوبیاں کون سی ہیں؟ پہلی خوبی تو یہ ہے
کہ جب بہت یہ ذکر جو ہے اکٹھا چیزوں کو الگ الگ کر دیتا ہے. ابھی میں سب کو ایک ایک کر کے کھولوں گا. اکٹھا چیزوں کو الگ الگ کر دیتا ہے اور الگ الگ چیزوں کو اکٹھا کر دیتا ہے. یہ دوسری خوبی ہے ذکر کی. پہلی اکٹھا چیزوں کو الگ الگ چیزوں کو اکٹھا کر دیتا ہے، پہلی خوبی. دوسری خوبی اکٹھا چیزوں کو الگ الگ کر دیتا ہے، اور تیسری خوبی دور کو قریب کر دیتا ہے، اور چوتھی خوبی قریب کو دور کر دیتا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا عجیب سا معامہ پیش کر دیا صاحب نے، لیکن آپ غور کریں. ایک انسان ہے، انسان کے اندر اپنی صلاحیتیں ہیں، انسان کے اندر اپنی قابلیتیں ہیں، جو دی تو اس کو اللہ ہی نے ہے، لیکن ہے اس کے اندر. اس کی اپنی طاقت ہے، اس کی اپنی صلاحیت ہے، اس کی اپنی قابلیت ہے، اس کا اپنا ایک اسکل ہے. لیکن انسان جب کسی کام کرنے کے لیے جاتا ہے، کوئی بزنس، کوئی تجارت یا اس طریقے کا کوئی بھی معاملہ ہو، تو کیا ہوتا ہے اس انسان کے ساتھ میں؟ جو اس کی طاقت ہے وہ کئی جگہوں پر بڑھ جاتی ہے. جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کی جو طاقت ہے وہ کئی جگہوں پر بڑھ جاتی ہے. مان لیجئے گھر والوں کے لیے بھی اس کو کام کرنا ہے، بزنس اپنا سنبھالنے کے لیے بھی اس کو کام کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت بھی کرنا ہے. مطلب اس طریقے کی جو اس کی اپنی طاقت تھی، جو ایک جگہ جمع تھی، وہ اس کی بٹی ہوئی ہے. ابھی انسان یہ دن میں صبح سو کر اٹھا اور اس نے اپنی طاقت کو الگ الگ جگہوں پر بکھیر دیا. اور اس کی صرف طاقتیں نہیں بکھرتی، بلکہ اس کے حوصلے، اس کے ارادے، اس کی سوچ، کبھی اس کے بارے میں سوچ رہا ہے، کبھی اس کے بارے میں سوچ رہا ہے، کبھی کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہے، کبھی کسی اور چیز کے بارے میں سوچ رہا ہے. تو اس کی انسان کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، جو قابلیت ہوتی ہے، جو طاقت ہوتی ہے، یہ کام کرتے ٹائم صبح سے ہی اٹھ کر اس کی بکھر جاتی ہے. فلاں کام کرنا ہے، اس کے بعد جانا ہے، یہ مال لینا ہے، وہ مال دینا ہے، گھر پہ یہ کرنا ہے، ارے سبزی نہیں پہنچائی، ابھی یہ نہیں کیا، ارے اس کا پیمنٹ نہیں آیا، اس کا وہ نہیں کیا، اس کا یہ نہیں آیا، یہ مال نہیں اترا، یہ کیوں یہاں پڑا ہے، کاریگر نے یہ کیا کر دیا. یہ ساری چیزیں ہے نا. تو اس کی جو اپنی صلاحیتیں تھیں، جو لے کر اٹھاتا ہے، یہ دن بھر اس کی بکھری رہتی ہے، ادھر سے ادھر سے ساری بکھری ہے. یہ کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ارادہ بھی اس کا بکھرا ہوا ہے. یہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن وہ بھی چیز بکھری ہوئی ہے کہ یہ چیزیں حاصل کروں گا تب وہ چیز مجھے حاصل ہو پائے. ایک کوئی مقصد ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بھی اپنی صلاحیتیں اس کو بکھیرنا پڑتی ہیں. تو انسان صبح جب سو کر اٹھتا ہے اور شام تک اس کی ساری صلاحیتیں اور قابلیتیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں. لیکن ذکر کیا کرتا ہے؟ یہ ساری صلاحیت اور قابلیت کو اکٹھا کر دیتا ہے. ایک انسان ہے، بھاگ کہیں رہا ہے، چل کہیں رہا، بول کہیں رہا، سوچ کہیں رہا ہے، فون پہ بات کرنا ہے، لوگوں سے بات کرنا ہے، کسٹمر ڈیل کرنا ہے، مال یہ کرنا، ساری بکھری ہوئی ہے اس کی بیچ میں نماز بھی پڑھنا ہے، وغیرہ وغیرہ ساری کام کرنا ہے. گھر سے فون آ گیا تو گھر کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. یہ اس کی صلاحیتیں بکھری ہوئی ہیں، یہ اس کی طاقتیں بکھری ہوئی ہیں سب لوگوں میں. لیکن جب انسان اللہ کا ذکر کرنا شروع کرتا ہے تو ذکر کرتے ٹائم اس کی طاقت اس کے اندر جمع ہونا شروع ہوتی ہے. مال ہاں ٹھیک ہے، پہلے میں پڑھ لوں اس کے بعد دیکھوں گا، ٹھیک ہے نا. دکان جا، ارے ٹھیک ہے دکان جائیں گے، بعد میں جائیں گے، لیکن میں پہلے پڑھ لوں، تھوڑا سا میں اللہ کا ذکر کر لوں. وہ فلاں جگہ سے فون بعد میں دیکھیں گے، پہلے مجھے اللہ کا ذکر کرنا ہے، مجھے کچھ کام ہے، پہلے مجھے یہ نپٹانا ہے، اس کو بعد میں دیکھیں گے. یہ جو ساری صلاحیتیں آپ نے جو آپ کی دن بھر کی بکھری ہوئی تھیں، یہ ساری قابلیتیں اور طاقتیں جو آپ کی بکھری ہوئی تھیں، جب آپ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کسی جگہ پر بیٹھتے ہیں تو وہ ساری چیزیں اکٹھا ہو کر خود پھر آپ کے اندر آ جاتی ہیں. یہ ذکر کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ جب آپ ذکر کرنے لگتے ہیں تو جو آپ کی تمام چیزیں تھیں وہ آپ کے اندر آتی ہیں. ابھی آپ کو مطلب نہیں ہے، کسی بھی چیز کا مطلب نہیں ہے، دکان بعد میں دیکھیں گے، مکان بعد میں دیکھیں گے، کاروبار بعد میں دیکھیں گے، لیکن پہلے کیا کرنا ہے؟ آپ کو ذکر کرنا ہے. تو ابھی سب دماغ سے نکل گیا، کچھ نہیں ہے ابھی. تو ذکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو ہے الگ الگ چیزوں کو اکٹھا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. ذکر کی دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ اکٹھا چیزوں کو الگ الگ کر دیتا ہے. یہ کیسے کرتا ہے؟ اکٹھا چیزوں کو الگ الگ کر دیتا ہے. اب آپ دیکھیں، صرف ایک انسان ہے،
اس کے پاس میں بہت سارے غم ہیں، اس کو بہت ساری فکریں ہیں، اس کی بہت ساری خواہشیں ہیں، اس کو بہت ساری چیزوں کا افسوس بھی ہے، اوپر سے شیطانی لشکر بھی ہے جو اس کے اوپر حملہ کر رہا ہے، لوگوں کی چالیں بھی ہیں، شیطان کی چالیں بھی ہیں، یہ ساری چیزیں اس کو ستا رہی ہیں، اس کو پریشان کر رہی ہیں، غم سے بھرا ہوا ہے، افسوس سے بھرا ہوا ہے، غصے سے بھرا ہوا ہے، شیطان اپنا اس کے اوپر قبضہ جمائے ہوا ہے، لوگوں کی چالیں اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر اکٹھا ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، شیطان کی چال ایک طرف، شیطان کا لشکر ایک طرف، غم اس کو پتہ نہیں، جب تک یہ اللہ کا ذکر کرے گا اسے نہیں معلوم غم کیا ہوتا ہے، جب تک یہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے اسے نہیں معلوم ہے کہ خواہشیں کیا ہوتی ہیں، افسوس کیا ہوتا ہے، غم کیا ہوتا ہے۔ تو ذکر کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کے اندر جمع تھی اس کو اس نے بکھیر دیا، پھینک دیا، اٹھا کر اللہ تو اکٹھا چیزوں کو الگ الگ کر دیتا ہے اور الگ الگ چیزوں کو اکٹھا کر دیتا ہے، یہ ذکر کا فائدہ ہے۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ دور کو پاس کر دیتا ہے۔ کیسے؟ جب تک انسان اللہ سے غافل رہتا ہے، جب تک انسان اللہ سے غافل رہتا ہے تو اس کو کیا لگتا ہے جانتے ہیں آپ؟ اس کو لگتا ہے کہ ابھی موت بہت دور ہے، ابھی تھوڑی مرنا ہے، موت بہت دور ہے، آخرت بہت دور ہے، ابھی نہیں آنا ہے آخرت، قیامت بہت دور ہے، جنت بہت دور ہے، جہنم بہت دور ہے، یہاں تک کہ جب یہ انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے، ایسا یہ کہ لیکن جب انسان ذکر کرنا شروع کرتا ہے تو وہی انسان جو اللہ کو دور سمجھتا تھا آج بیٹھا بیٹھا رو رہا ہے اللہ کے سامنے، اور اس کو یہ پتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ، تو دور کو پاس کر دیتا ہے۔ جب یہ ذکر کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کب مر جاؤں، جب یہ ذکر کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کل ہی قیامت آنے والی ہے اور ابھی یوں مرے نہیں کہ فوراً جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوا نہیں۔ تو جو چیزیں دور ہوتی ہیں اللہ کا ذکر اس کو قریب، یہ ذکر کا تیسرا فائدہ ہے۔ اور ذکر کا چوتھا فائدہ یہ ہے جو چیزیں قریب ہوتی ہیں اس کو دور کرنے کا، ذکر کا چوتھا فائدہ۔ جیسے جب انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے تو اس کے سب سے زیادہ قریب کیا چیز ہوتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے دنیا، ہوس، مال و دولت، یہ سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے، لیکن جب انسان اللہ کا ذکر کرنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ دنیا کو لات مارتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو انسان جتنا اللہ کے قریب ہوتا جائے گا وہ دنیا سے اتنا دور ہوتا جائے گا، نہ اس کو مال و دولت کی حوث رہے گی، نہ پیسے کی، نہ جاؤ و حشمت کی، کسی بھی طریقے کی کوئی حوث اس کے اندر نہیں رہے گی۔ جتنا وہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی وہ دنیا کو اپنے سے دور کرتا چلا جائے گا۔ یہ ذکر کا چوتھا فائدہ ہے کہ پاس والے کو دور کر دیتا ہے، دور والے کو پاس کرتا ہے۔ یہ ذکر کی چار خوبیاں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب ایک حدیث دیکھتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سنیے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء ثقالۃ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کے لیے ایک ثقل ہوتا ہے۔ ثقل جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جب کسی چیز میں زنگ لگ جاتی ہے تو اس زنگ کو دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہم لوگ بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر لوہا ہے، اب لوہے کی زنگ کو اگر ہمیں دور کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو آگ کے اندر ڈال دیتے ہیں، بھٹی کے اندر ڈال دیتے ہیں، آگ اس کو خوب تپاتی ہے اور اس کا سارا زنگ دور کر دیتی ہے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ ہر چیز کو کہ ثقل ہوتا ہے، یعنی ہر چیز کی زنگ کو دور کرنے والا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، جس طریقے سے چیزوں کے اوپر زنگ لگ جاتی ہے
اور پھر اس زنگ کو دور کرنے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی آلہ استعمال کرتے ہیں. پیارے نبی فرماتے اسی طریقے سے دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں, دلوں کے اوپر بھی زنگ لگ جایا کرتی ہے. اب اگر اس دل کے زنگ کو دور کرنا چاہتے ہو, فرمایا وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ, اللہ کے ذکر سے اس کا زنگ دور ہو جاتا ہے, اس کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے. دلوں کی صفائی, دلوں کی زنگ, دلوں کا میل کچیل اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سیکل ہے. دلوں کا سیکل کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. آپ اللہ کا ذکر کریں گے, میل کچیل اندر سے باہر نکلتے چلے جائیں گے. اور اسی حدیث کے اندر پیارے نبی نے فرمایا ما من شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ, میں نے کوئی چیز ایسی دیکھی ہی نہیں ہے, ما من شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ, جو انسان کو اللہ کے عذاب سے سب سے زیادہ بچاتی ہو اللہ کے ذکر کے علاوہ. میں تو نہیں جانتا کسی کو. فرمایا ما من شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ, کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والی ایسی ہے ہی نہیں من ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کے علاوہ. یعنی سب سے زیادہ اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والی چیز اللہ کا ذکر ہے. تو پہلے تو یہ ہے کہ دلوں کا میل کچیل اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے یہ, اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت. ایک حدیث کے اندر صحیح مسلم کی روایت ہے, اگر کوئی آدمی بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے کرے, زیادہ دیر کے لیے کرے, اگر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کو کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ پہلا فائدہ یعنی نبی بیان فرماتے ہیں, حدیث کے اندر 4 فائدے بیان کیے ہیں. فرمایا لا يقعد قوما يذكرون اللہ, کوئی بھی لوگ یا کوئی بھی قوم جب کسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ حفتہم الملائکہ, پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں ان کو گھیر لیتے ہیں. آپ نے سنی ہوگی یہ حدیث, بہت مشہور ہے. یہ فرشتے ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ حفتہم الملائکہ, فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے وغشیتہم الرحمہ, اور اللہ کی رحمت آسمان سے ان کے اوپر اترنے لگتی ہے. فرشتوں نے گھیر لیا, اللہ کی رحمت اترنے لگتی ہے. تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ, اور اللہ اس کے اوپر اپنا سکون نازل فرماتا ہے, اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے. یہ تیسرا فائدہ ہوتا ہے. چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ, پیارے نبی فرماتے ہیں چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین آسمانوں پر اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. دیکھیے اس حدیث کے اندر 4 فائدے بیان ہیں. میں آپ کو پہلے جو میں سے سمجھا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ یہ ذکر کو آپ کم نہ سمجھیں, بہت بڑی چیز ہے. کیوں نہ ہو, اللہ نے خود قرآن کے اندر کہا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر, اللہ کا ذکر بہت بڑا. ایک مثال سے سمجھاتا ہوں, آپ کو سب سمجھ میں آئے گا. یہ نماز کے بعد میں آپ لوگ جو 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر اور آخر میں لا الہ الا اللہ, یا بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ 34 بار اللہ اکبر کرتے ہیں. میں اس کو انشاءاللہ بھی حل کر دوں گا کیا کرنا ہے. تو یہ نماز کے بعد آپ لوگ پڑھتے ہیں. آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ معمولی چیز نہیں ہے یہ جو آپ پڑھتے ہیں نماز کے بعد. اب بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں ہم کہاں پڑھتے ہیں, ہم سے کیوں کہا جا رہا ہے. تو بہت سارے تو نماز بھی نہیں پڑھتے. بھائی نماز پڑھیں گے تب نہ پڑھیں گے, یہ نماز ہی نہیں پڑھتے تو یہ تصویر کہاں سے پڑھیں گے. یہ جو نماز کے بعد میں تصویر پڑھی جاتی ہے, ہم لوگ جو بیٹھ جاتے ہیں کیا ہے یہ پڑھ رہے ہیں. یہ ہمارے اسپیڈ دیکھیں آپ پڑھنے کی, کیوں کہ بھاگنا ہے نا, جلدی سے جانا ہے. اللہ کے بندو, اللہ کا نام لے رہے ہو, آرام سے پڑھو. یہ کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, ایسے پڑھنا چاہیے. آرام سے اللہ کا نام لے رہے ہو, آرام سے لو نام. ابھی کسی کا نام عبداللہ ہو, وہ آ کے پہلے تو آپ کو چماٹا لگائے گا, کیا آپ بول کیا بات ہے, نام لینا نہیں آتا تجھے, آپ کا نام لینا لگے کوئی اس طریقے سے.
بات تو آپ کو پاگل ہے کیا کر رہا ہے یہ؟ آپ بتائیے اللہ کا نام لے رہے ہو کس انداز میں لے رہے ہیں؟ تو بڑے آرام سے پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو تسبیح اور تکبیر اور تحمید جو پڑھی جاتی ہے 33 بار آپ اس کو میں مثال سے سمجھا رہا ہوں, آپ اس کو دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی چیز جو ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں لیکن سمجھتے نہیں. پیارے نبی نے فرمایا, حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, بخاری کی روایت ہے, یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ, روزانہ آدمی جب سو کر اٹھتا ہے, یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ, تو وہ اللہ کا قرضدار ہوتا ہے. کیوں قرضدار ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن کے اندر 360 جوڑ بنائے. جو ہمارا جسم ہے اس میں 206 ہڈیاں ہوتی ہیں اور 360 جوڑ ہوتے ہیں. یہ 360 جوڑ کیا ہیں؟ یہ 360 جوڑ اللہ کا انعام ہے, اللہ کا احسان ہے. بہت بڑا احسان ہے یہ اللہ کا. ابھی کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے, پیر ٹوٹ جائے اور اس کو ڈاکٹر پلاسٹر چڑھا دے, تب اس سے پوچھو کہ کیسا محسوس کر رہے ہو, تو اس کو پتہ لگے. یہ جو ہمارے ہاتھ اور پیر فولڈ ہوتے ہیں یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے. یہ اللہ نے جوڑ بنائے. پلاسٹر چڑھے ہوئے آدمی سے مجھے مزہ آ رہا ہے, پھر وہ آپ کو بتائے گا کتنا مزہ آ رہا ہے, تو بڑی بات ہے آپ کو مزہ آئے گا جب وہ بتائے گا. تو یہ جو ہے نا جوڑ, یہ اللہ کا انعام, اللہ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو احسان ہے تمہارا جسم اور اس کے اندر جو جوڑ, یہ جو احسان میرا ہے جوڑ کا احسان, اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے, 360 جوڑ بنائے ہیں تو 360 بار تمہیں دن بھر میں صدقہ کرنا. ایک جوڑ کے بدلے ایک بار صدقہ, ایک جوڑ کے بدلے ایک بار صدقہ, یعنی 360 جوڑوں کے بدلے 360 بار تمہیں صدقہ کرنا. اب آپ سوچو کہ اگر 360 جوڑ کے بدلے 360 بار صدقہ کرنا ہو تو کون کرے گا؟ ہم تو 360 دنوں میں ایک بار صدقہ کرتے ہیں. اپنا تو یاد ہے نا, اللہ کے راستے میں دینے لینے کی بات آ جائے تو اپنا تو یہ حال ہے کہ بڑا سوچ سمجھ کے دیتے ہیں. تو 360 جوڑ کے بدلے 360 مرتبہ تمہیں ہر بار صدقہ کرنا ہے, روزانہ کرنا ہے. کہاں سے کرو گے؟ اور اگر نہیں کر سکتے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ. ایک بار سبحان اللہ کہو گے, ایک جوڑ کا صدقہ ادا ہو جائے گا. ایک بار الحمدللہ کہو گے, ایک جوڑ کا صدقہ ادا ہو جائے گا. ایک بار اللہ اکبر کہو گے تو ایک جوڑ کا صدقہ ادا ہو جائے گا. ہمیں معلوم ہے کہ تم روزانہ 360 مرتبہ صدقہ نہیں کر سکتے, اس لیے تمہارے لیے یہ آسانی دی جا رہی ہے کہ 360 مرتبہ کم سے کم دن بھر میں سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ اور اس طریقے کے جملے کہہ لیا کرو. اب جو بدن میں ہے 360 جوڑ, نماز پڑھنے آئے فجر کی, فجر کے بعد بیٹھے ہم 100 بار پڑھ کے چلے گئے, بدلہ آدھا ہو گیا؟ ابھی نہیں ہوا. ظہر میں آئے, ظہر میں پھر 100 بار پڑھ کے چلے گئے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ, بدلہ آدھا ہوا؟ نہیں ہوا. پھر عصر میں آئے, عصر میں پھر پڑھا 100 بار, پھر ہم چلے گئے نماز کے بعد پڑھ کر 300 بار ہو گیا, صدقہ آدھا ہو گیا. ابھی نہیں, ابھی 60 اور باقی ہیں. اس 60 کو ختم کرنے کے لیے آپ کو مغرب میں پھر آنا پڑے گا, پھر آپ کو 100 بار پڑھنا پڑے گا. تو 4 نمازیں آپ جب مکمل پڑھیں گے تب جا کر آپ کا, اور نماز کے بعد اس کو پڑھیں گے تب جا کر آپ کا روزانہ کا صدقہ ادا ہوگا. یا تو آپ 360 بار صدقہ کرو روزانہ, یا 360 بار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. یہ معمولی چیز نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہے جب تک ہم اس کو ادا نہیں کرتے, ہم اس کو نہیں پڑھتے, 360 بار ہم یہ نہیں کہہ لیتے, تب تک ہمارا بدن اللہ کے یہاں گروی رکھا ہو اللہ کے. اب کسی چیز کو ہمیں چھڑانا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کی قیمت ادا کی, مال ہم نے چھڑا لیا. یہ ہمارا بدن اللہ کے یہاں گروی رکھا ہوا ہے. جب تک آپ 360 مرتبہ اس کو ادا نہیں کرتے, اللہ کے یہاں گروی رکھا ہے, اور جب اس کے پاس گروی رکھا ہوا ہے تو اس کی مرضی کی بات ہے, وہ چاہے تو جنت میں ڈالے تو چاہے جہنم میں ڈالے. آپ تو ادا نہیں کر پا رہے نا, اس کی مرضی ہے. پھر تو آپ سمجھیں اس چیز کو کہ آپ نے جو گناہ کیے
اس गुनाह के बदले में जहन्नम मिलना और ना मिलना ये तो बाद की बात है, और जो जहन्नम इंसान के गुनाह के बदले में अल्लाह ने लिखी है वो आपके गुनाह आपकी तौबा से खत्म होगी, लेकिन उस गुनाह को तो बाद में देखेंगे आप, उससे पहले ही आप 360 बार न कहकर अपने जिस्म को अल्लाह के यहाँ गिरवी रखेंगे। यानी गुनाहों के बदले तो आप बाद में जन्नत और जहन्नम के हकदार होंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने जिस्म के बदले ही जन्नत और जहन्नम के हकदार हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने गिरवी रखा हुआ है, छुड़ाया नहीं। मर्जी है वो चीज है वो करे। तो पहला फायदा ये जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर हम और आप लोग पढ़ते हैं नमाज के बाद, तो इंसान अपने जिस्म को अल्लाह के यहाँ से छुड़ा लेता है, 360 जोड़ों के बदले उसका हक अदा करता है। ये पहला फायदा। दूसरा फायदा बताऊं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मर्तबा की बात थी, ये भी सही बुखारी की रिवायत है, जाअल फुक़राउ इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों में से जो मिस्कीन और गरीब किस्म के मुसलमान थे वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आए और आकर कहने लगे, अल्लाह की नबी, ज़हबा अहलुद दुसूरि मिनल अम्वालि बिद्दरजातिल उला वन नईमिल मुकीम। अल्लाह की नबी, जो माल वाले हैं यानी जो सहाबा मालदार हैं, ये तो बहुत बड़े बड़े दर्जात अल्लाह ताला की यहाँ हासिल कर लेंगे और हम इनके जैसे दर्जात को हासिल नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछने लगे, क्या बात है, क्या मामला है तुम्हारा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने बताया, अल्लाह की नबी, इनके पास में माल है, युसल्लूना कमा नुसल्ली, ये भी आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं, हम भी आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं, यसूमूना कमा नसूम, ये भी रोजा रखते हैं, हम भी रोजा रखते हैं, वलहुम फज़लुम मिन अम्वालिहिम, लेकिन अल्लाह के नबी इनके पास तो माल है, यहुज्जूना, ये हज करने के लिए जाते हैं, वयअतमिरूना, और उम्रा करने के लिए जाते हैं, वयतसद्दक़ूना, अल्लाह के रास्ते में सदका भी करते हैं, वयुतिकूना, और ये अल्लाह के रास्ते में गुलामों को आजाद भी करते हैं। हम फकीर हैं, गरीब हैं, मिस्कीन हैं, हम ये काम नहीं कर सकते। अब इनके काम इतने ज्यादा हैं, इनके काम कम हैं। अब जन्नत में अगर अल्लाह ताला फैसला करे कि तुम जाओ जन्नत के अंदर, तुम भी जाओ, तो इनके दर्जात इनके अमाल के हिसाब से होंगे, इनके दर्जात इनके अमाल के हिसाब से होंगे। तो कहा, अल्लाह के नबी, हम आपके पीछे नमाजें पढ़ते हैं, आपके पीछे रोजा भी आपके साथ में रखते हैं, लेकिन जब अल्लाह जन्नत का फैसला करे तो ये इतनी बुलंद दोबारा जन्नत पाए और हम कुछ हासिल ना कर पाए। अल्लाह के नबी, ये फिर कैसे मामला हल होगा? समझ आ रहा है कुछ? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ये बात है, चलो मैं तुम्हें एक काम बता रहा हूँ। प्यारे नबी फरमाते हैं, मैं तुम्हें एक काम बता रहा हूँ, अगर वो तुम काम करने लगोगे तो ये जो है ना, हज करते हैं, उम्रा करते हैं, सदका करते हैं, गुलामों को आजाद करते हैं, और इस वजह से ये अल्लाह की ढेरों नेकियां अपनी लिखवा रहे हैं, मैं तुम्हें वो काम बता दूंगा तो उस काम की करने की वजह से तुम्हें वो नेकियां मिलेंगी। बताइए अल्लाह के नबी, जरूर बताइए। कालू बला या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी जरूर बताइए। जानते हो प्यारे नबी ने क्या फरमाया था? तुसब्बिहूना व तुकब्बिरूना व तहमदूना सलासन व सलासीना दुबरा कुल्ली सलातिन, हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लिया करो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। जब ये 99 हो जाएं तो 100 की गिनती ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर से पूरी कर लिया करो। प्यारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला दर्जात के अंदर और सवाब के अंदर तुम्हें वही मकाम अता फरमाएगा जो इन लोगों को अता फरमाता है। तो देखो, काम एक है, फायदे अनेक। पहला फायदा, जोड़ों का कर्जा अदा कर रहे हैं, आप नमाज के बाद पढ़ रहे हैं। दूसरा फायदा कि बैठे बिठाए गुलामों को आजाद करने का सवाब और सदका करने का सवाब और हज करने का सवाब, उम्रा करने का सवाब भी हासिल हो रहा है। बैठे बैठे क्या करना है? बस वही जो आप पढ़ते हैं, जो हमेशा पढ़ते हैं नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, और आखिरी बार में ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये पढ़ दे। वही है, मैंने अभी दूसरी चीज तो नहीं बताई, वही सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बता रहा हूँ आपको। अब आप एक और चीज देखें,
ایک تیسری حدیث دیکھتے ہیں اسی کے تعلق. ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت فاطمہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری چہی کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئی. پریشانی کیا تھی؟ حدیث کے اندر آیا استقت ما تلقى من الرحى مما تفعل. چکی خود چلایا کرتی تھیں گیہوں وغیرہ پیسنے کے لیے، جو وغیرہ پیسنے کے لیے، آٹا نکالنے کے لیے، تو ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے اور گھر کے کام کرتے کرتے دن بھر تھک جایا تھا. کسی نے کہا کہ تمہارے ابا کے پاس میں تو بڑے خادم آتے ہیں، غلام آتے ہیں، جاؤ مانگ لو. یہ چلی گئی. دیکھا تو اللہ کے نبی موجود نہیں. حضرت عائشہ موجود تھی. حضرت عائشہ سے کہا میں اس لیے آئی. کہا ٹھیک ہے تمہارے ابا آئیں گے تو ہم بتا دیں گے. یہ اپنے گھر واپس آ گئی. ان کے شوہر حضرت علی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ابا تو ملے نہیں تھے، اماں عائشہ کو پتا کہ آئی ہیں. کہا ٹھیک ہے. رات کا وقت ہوا تو کہا کہ دروازے پہ ایسا لگا کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. جا کر دیکھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز آپ آئے تو کہا کہ میں اور علی دونوں لیٹے ہوئے تھے، بستر وغیرہ سب لگا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی بھی اسی بستر کے اندر آ کر بیٹھ گئے. ہوتا نہیں ہے سردیوں کے دنوں میں پیر ڈال کے لحاظ کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، بس ایسے ہی اب ایسے ہی بیٹھ گئے. اللہ ایسے ایسے پتا چلا تھا خادم مانگنے کے لیے آئی. ہاں پیارے نبی نے فرمایا سبقکن یتاما بدر، تم سے پہلے تو بدر کے یتیم کہہ چکے ہیں. اگر غلام ہوں گے بھی تو پہلے ان کو دیے جائیں گے، اگر بچیں گے تو تمہیں دیے جائیں گے، نہیں تو تمہیں نہیں ملیں گے. سبقکن یتاما، یتیموں کا خیال دیکھ رہے ہیں، یتیموں کا کتنا خیال ہے. یتیم بدر کے یتیم تم سے پہلے مانگ چکے ہیں. اچھا پھر پیارے نبی نے جو فرمایا وہ یہاں سے لے کر جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا ادلکما علی خیر مما سألتما، کیا میں تمہیں اس چیز سے بھی بہتر چیز نہ بتا دوں؟ یعنی تمہارے غلام اور خادم اور خادماؤں سے بہتر چیز میں تمہیں نہ بتا دوں؟ اللہ کے نبی ضرور بتائیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فسبحا 33 وکبرا 44 واحمدا 33. رات کے وقت میں اذا اویتما الی فراشکما، جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ، فراش کہتے ہیں بستر کو عربی میں، جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تمہارے لیے غلاموں سے اور خادماؤں سے، نوکر چاکروں سے، تمام چیزوں سے بہتر چیز ہے. آج جتنے لوگ کام کرتے ہیں وہ اتنی بڑا سیٹ بنا ہوا ہے، جتنے خادم، جتنے نوکر، جتنے ورکر، جتنے لوگ، وہ اتنا بڑا سیٹ کہلاتا ہے ہمارے یہاں. پیارے نبی نے فرمایا یہ غلاموں سے، خادموں سے، ورکروں سے، تمام چیزوں سے بہتر چیز ہے. یعنی یہ پڑھنے لگو گے تو تم سے بڑا سیٹ کوئی نہیں ہے. دیکھیں آپ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھو. اور یہ حدیث تو یہیں تک ہے، لیکن اس چیز کو ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے جب اس کو پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پڑھنے سے میرے بدن کے درد کو بھی ختم کیا. یہ ایک اور فائدہ. اور جانتے ہو اس حدیث کی شرح کرنے والوں نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. انہوں نے لکھا پیارے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز دیتا ہوں. وہ شرح کرنے والوں نے حدیث کی لکھا ہے کہ اگر دنیا کے اندر، غور سے سننا، اگر دنیا کے اندر اس سے بہتر کوئی چیز ہوگی تو پیارے نبی ان کو وہ دے دیتے، لیکن نبی نے ان کو یہی چیز دی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں. کیا وہی سبحان اللہ، وہی الحمدللہ جو آپ پڑھتے ہیں نا، کوئی نئی چیز نہیں ہے. فائدے دیکھیں آپ. ایک حدیث سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں، وقت نکل رہا ہے. ایک لاسٹ حدیث سناتا ہوں کیونکہ پھر اگلے ہفتے جب شروع کریں گے نا تو پھر یہ رہ جائے گی، لیکن یہ کام کی چیزیں یہ لے کر جائے گی. اچھا یہ میں فائدے گنا رہا ہوں کس کے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر جو ہم لوگ پڑھتے ہیں. اب اس میں ایک چیز یہ دیکھنا ہے، اچھا ہم نے پڑھا، اب یہ جو سبحان اللہ ہمارے منہ سے نکلا، الحمدللہ ہمارے منہ سے نکلا، اللہ اکبر ہمارے منہ سے نکلا، یا لا الہ الا اللہ ہمارے منہ سے نکلا، یہ اس کا ہوتا کیا ہے؟ یہ جاتا کہاں ہے؟ کہاں جاتا ہے؟ اب اس پر بھی ایک حدیث سن لیجیے. پیارے نبی فرماتے ہیں التسبیح والتہلیل والتکبیر ینعطفن حول العرش، انسان کے منہ سے نکل کر عرش تک جاتے ہیں. کیا چیز؟ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا. یہ انسان کے منہ سے نکل کر اللہ کے عرش تک جاتے ہیں
اور عرش پر پہنچنے کے بعد فرمایا ینعطفن حول العرش، اللہ کے عرش کے پاس میں یوں چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے یہ جملوں کی۔ فرمایا ینعطفن حول العرش، اللہ کے عرش کے پاس میں جا کر چکر لگانا شروع کرتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں فرمایا، پیارے نبی فرماتے لہن دبی کدبی النحل، اور ان الفاظوں کو جس وقت آپ نے پڑھا تھا تو آپ کے منہ سے ہلکی سی آواز نکلی تھی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں یہی ہلکی سی آواز عرش تک جاتی ہے، اور عرش کے پاس میں اس طریقے سے جاتی ہے جس طریقے سے شہد کی مکھیاں اپنے چھتے کے پاس میں بھنبھناتی ہیں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا لیکن وہ بھنبھناتی ہیں، آواز کانوں میں پڑتی ہے۔ فرمایا لہن دبی کدبی النحل، اسی طریقے سے یہ آواز وہاں پر بھی سنائی دیتی ہے۔ اب ہماری سمجھ میں نہیں آتا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کی سب سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اب یہ عرش کے پاس میں ہے اور یہ بھنبھناہٹ کی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا تذکر بصاحبھا، یہ بھنبھناہٹ انسان کو یاد کرواتی ہے کہ مجھے کسی نے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اچھا یہ بھی آ گیا، تو فرمایا تذکر بصاحبھا، یہ یاد کرواتی ہے کہ مجھے بھیجنے والا نیچے بیٹھا ہے، مجھے بھیجنے والا کوئی اور ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما یحب احدکم ان یکون له من یذکر به، تم میں سے کون ایسا آدمی ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اس کے پاس میں اس کا اللہ کے پاس میں اس کا کوئی ایسی چیز موجود ہو جو اس کو اللہ کو یاد دلاتی رہے، اللہ کو یاد کراتی رہے۔ ایسا ہوتا ہے نا جیسے ہمیں کسی سرکاری دفتر میں کام ہے، اب ہم بالکل اجنبی ہیں، ہمیں کوئی جانتے ہی نہیں، ہم گئے لگا دیا گیا، لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ اپنا ایک آدمی اس کے دفتر میں ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ارے اپنا ایک آدمی پہلے سے موجود ہے، کام ہو جائے گا، ایسے ہی بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ تو کہا یہ بھنبھناہٹ، یہ تسبیح، یہ تکبیر اللہ کے یہاں یہی کام کرتی ہے۔ یہ سمجھ لو کہ آپ کا ایک آدمی وہاں موجود ہے، من یذکر به، جو یاد کراتا رہتا ہے کہ دنیا کے اندر ایک بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس کے آگے حدیث کی شرح کرنے والوں نے جو بات لکھی ہے وہ سن کر میں بات ختم کرنا ہوں، وہ لے کر جائیے یہاں سے۔ انہوں نے لکھا کہ فرشتے آواز کو سن کر، غور سے سننا ہے، فرشتے آواز کو سن کر، جیسے یہاں سے آج آپ نے پڑھا، پھر کل پڑھا، دن میں کئی بار پڑھا، سبحان اللہ الحمد للہ وغیرہ وغیرہ پڑھا، تو فرشتے کہتے ہیں جب یہ آواز وہاں پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آواز تو پہچانی ہوئی ہے، روز آتی ہے، یہ دن میں کئی بار آتی ہے، یہ آواز میری پہچانی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر شرح کرنے والوں نے لکھا ہے حدیث کی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو روزانہ اللہ کی پاکی، تسبیح، تحمید، کبریائی، بڑائی بیان کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ کبھی کبھی پریشانیوں میں ہوتا ہے، اور کبھی کبھی پریشانیوں میں ہوتا ہے، تو آج یہ تسبیح نہیں کر رہا ہے، آج یہ تکبیر نہیں کر رہا ہے، آج یہ اللہ کی بڑائی بیان نہیں کر رہا ہے، بلکہ آج رو رہا ہے، آج اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے۔ یہ گڑ گڑاہٹ جب آسمان پر پہنچتی ہے تو وہی فرشتے پھر سے کہتے ہیں کہ پروردگار یہ کیا معاملہ ہے، آج تو رونے کی آواز آ رہی ہے، آج تو گڑ گڑانے کی آواز آ رہی ہے، روز تو تعریفیں کرتا تھا، آج کیا معاملہ ہے؟ لگتا ہے کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ کہتا ہے فوراً اس کی پریشانی کو حل کرو، فوراً اس کی پریشانی کو حل کرو۔ اور اس کے آگے بھی لکھا ہے، شرح کرنے والوں نے لکھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ سے غافل بندہ، کبھی اللہ کو یاد نہ کرنے والا، اللہ سے غافل بندہ، کبھی کبھی وہ جب پریشانی میں آتا ہے تو پھر سے وہ بیٹھ کے روتا ہے، فرشتے کہتے ہیں ارے یہ نئی آواز کس کی ہے، کون ہے یہ نئی آواز کون ہے، یہ تو اس سے پہلے کبھی نہیں آئی، اس سے پہلے تو اس نے کبھی پکارا ہی نہیں۔ اب اس کو آپ سب سارے بزنس مین ہے نا، تو اس سے یوں سمجھ لو کہ کبھی کبھار آنے والا کسٹمر اور ایک آپ کا ریگولر کسٹمر، آپ کیا جو کبھی کبھار آیا آپ اس کو اتنی ویلو نہیں دیں گے، سیدھی سی بات ہے، لیکن جو آپ کا ریگولر کسٹمر ہے آپ اس کو ویلو دیں گے کہ بھائی یہ تو اپنا پرماننٹ کسٹمر ہے۔ تو یہ وہی معاملہ ہے کہ یہ کبھی کبھار جانے والی آواز ہے، یہ روزانہ جانے والی آواز ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے عرش کے ارد گرد یہ آواز پہنچتی رہتی ہے۔ کون سی؟ یہی سبحان اللہ الحمدللہ۔ تو میں نے آپ کو ابھی تک اتنا بتایا ہے کہ یہ کتنی کام کی چیز ہے جو نماز کے بعد ہم لوگ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ، باقی چیزیں بھی انشاءاللہ بتائیں گے اگلے ہفتے سے۔ اللہ نے کمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔